میٹھی عید کے رنگ لاہور رنگ کے سنگ عید الفطر کا پہلا روز شہریوں کا خوب جوش اور خروش لاہوریوں کی بڑی تعداد مختلف پارکس میں پہنچ گئی۔ سفاری پارک، جیلانی پارک اور جلو پارک میں شہریوں کا رش بڑھ گیا، بچوں اور بڑوں کے سیر سپاٹے۔ میٹھی عید کی میٹھی خوشیاں میٹھے کے بغیر ادھوری، شہر میں مختلف بیکریوں پر شہریوں کا رش لگ گیا۔ کسی نے برفی خریدی تو کسی کو گلاب جامن پسند آئے، کسی نے اپنے عزیز و اقارب کے لیے چاکلیٹ کیک تو کسی نے فریش کریم پائنیپل کیک خریدا، جبکہ دوسری جانب گھروں میں بھی مزیدار پکوان کا سلسلہ جاری۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کا سوشل ویلفیئر کمپلیکس ٹاؤن شپ کا دورہ کیا گیا۔ مریم نواز نے اسپیشل بچوں کے ساتھ مل کر عید کیک کاٹا۔ وزیر اعلیٰ نے یتیم اور کمسن بچوں کو پیار کیا اور گلے لگایا۔ مریم نواز کا بازرگ خواتین کو حج پر بھجوانے کے لیے اقدامات کرنے کا حکم۔ وزیر اعلیٰ پنجاب نے عید پیغام میں کہا، عید پر رنجشوں کو بھلا کر محبت کے جذبات کو فروغ دیں۔ عید کا تہوار ہر کوئی خوشی سے سرشار۔ فرزندان اسلام عید الفطر مذہبی عقیدت احترام سے منا رہے ہیں۔ شہر بھر میں مساجد، عیدگاہوں اور کھلے مقامات پر نماز عید کے بڑے اجتماعات ہوئے۔ لاہور بادشاہی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع، ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں۔ لوگوں نے گلے مل کر ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کی۔ لاہورن کی جانب سے عید کی ڈھیروں خوشیاں مبارک۔ اس وقت عید کی خوشیاں منا رہی ہے۔ ایسے موقع کے اوپر ہمیں اپنے ان بھائیوں اور بہنوں کو ہمیشہ یاد رکھنا چاہیے جن کے پاس وسائل نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کرے کہ ہم سب اس عید پر اس بات کا عہد کریں کہ ہم اس ملک کو صحیح معنوں میں ایک اسلامی رفاعی مملکت بنائیں، اور ایسے موقع کے اوپر اپنے کشمیری بھائیوں اور فلسطینی بھائیوں کو یاد رکھیں جو آج بھی ظلم سہ رہے ہیں، اور آج بھی فلسطین میں بے گناہ فلسطینیوں کا خون بہہ رہا ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے ماڈل ٹاؤن میں نماز عید ادا کی، کہا، عید ہمدردی، ایثار، بھائی چارے کے لیے رنجشیں بھلا کر اکٹھا ہونے کا نام ہے۔ ہمیں پاکستان کو خوشحال اور ترقی یافتہ ملک بنانا ہے۔ جن کے پاس وسائل نہیں ان کو یاد رکھنا چاہیے۔ لاہور کی تاریخی بادشاہی مسجد میں نماز عید کا بڑا اجتماع، گورنر پنجاب علی گڑھ رحمان سمیت ہزاروں افراد نے نماز عید ادا کی۔ خطیب بادشاہی مسجد مولانا عبدالخبیر آزاد نے نماز عید کی امامت کرائی۔ ملک کی ترقی، سلامتی، خوشحالی اور امت مسلمہ کے لیے دعائیں کی گئیں۔ اسپیکر پنجاب اسمبلی ملک محمد احمد خان نے عید نماز آبائی گاؤں قصور میں ادا کی، کشمیری اور فلسطینی بہن بھائیوں کی آزادی کے لیے دعا کی، کہا کہ عید پر ہمدردی کا مظاہرہ کریں اور ضرورت مندوں کا خصوصی خیال رکھیں۔ جامعہ مسجد منصورہ میں نماز عید کی ادائیگی، قائم مقام امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سمیت شہریوں کی کثیر تعداد نے عید نماز پڑھی۔ کشمیر اور فلسطین کی آزادی کے لیے خصوصی دعائیں۔ گریٹر اقبال پارک میں علامہ ابتسام الہی ظہیر نے نماز عید پڑھائی۔ جامعہ مسجد میں راغب نعیمی نے نماز عید کی امامت کرائی۔ پولیس لائنز گلا گچر سنگھ میں نماز عید کا اجتماع، آئی جی پنجاب ڈاکٹر عثمان انور نے پولیس لائنز میں نماز عید ادا کی۔ سی سی پی او لاہور بلال صدیق کمیانہ اور ڈی آئی جی آپریشن سید علی ناصر رضوی سمیت پولیس اہلکاروں کی شرکت۔ سابق وزیر اعلیٰ پنجاب حمزہ شہباز کی قوم کو عید الفطر کی مبارکباد، اپنے پیغام میں کہا، دعا گو ہوں ہر عید ملک اور قوم کے لیے خوشحالی، ترقی کا پیغام لے کر آئے۔ عید کے موقع پر اپنے مظلوم فلسطینی اور کشمیری بہن بھائیوں کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ تمام پاکستانی مفلس اور مستحق افراد کو اپنی خوشیوں میں شامل کرے، صوبائی وزیر اطلاعات اسما بخاری کا میٹھی عید پر پیغام، کہا،
ہر پاکستانی ملک کی ترقی اور خوشحالی کے لیے مخصوص دعا کرے۔ امن کا قیام ارض پاک کی ترقی اور خوشحالی کا ضامن ہے۔ صوبائی وزیر چودھری شافع حسین کی اہل وطن کو عید الفطر کی مبارکباد۔ کہا، عید کا دن مسلمانوں کے لیے باہمی اتحاد اور محبت کا پیغام لے کر آتا ہے۔ وزیر تعلیم پنجاب رانا سکندر حیات نے کہا، دعا ہے کہ یہ دن سب کے لیے برکتیں، خوشیاں، امن اور سلامتی لائے۔ وزیر صحت خواجہ سلمان رفیق اور خواجہ عمران نذیر کا میو ہسپتال کا دورہ۔ صوبائی وزراء نے 7 نئے آپریشن تھیٹرز کا افتتاح کیا۔ چلڈرن وارڈ میں مریض بچوں کی عیادت کی۔ زیر تکمیل ماڈیولر تھیٹرز کی پیش رفت کا جائزہ لیا۔ کہا، صحت عامہ کی سہولیات تک رسائی ہر شہری کا بنیادی حق ہے۔ عید پر پیرامیڈیکل سٹاف کا جذبہ بھی قابل تحسین۔ سرکاری ہسپتالوں میں ڈاکٹرز، نرسز اور پیرامیڈکس ڈیوٹی پر موجود، اپنوں سے دور علاج معالجے میں مصروف۔ ڈاکٹرز کا کہنا ہے، مریضوں کی خدمت ہی سب سے بڑی ذمہ داری ہے۔ دکھی انسانیت کی خدمت، صدقہ جاریہ اور کامیابی کا ذریعہ۔ وی سی فاطمہ جناح میڈیکل یونیورسٹی پروفیسر ڈاکٹر خالد مسعود گوندل نے عید سرگنگا رام ہسپتال میں گزاری۔ مریضوں کی عیادت کی، عیدی اور تحائف تقسیم کیے۔ ڈیوٹی پر مامور ڈاکٹر، نرسز اور پیرامیڈکس کے ہمراہ کیک بھی کاٹا۔ پنجاب کی جیلوں میں قیدیوں کو عید کے روز اہل خانہ سے ملاقات کی اجازت۔ قیدی عید کے دوسرے روز بھی اہل خانہ کو فون کر سکیں گے۔ ملاقات کے دوران اہل خانہ قیدیوں کو مٹھائی اور کھانا بھی دے سکیں گے۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کی ہدایات جاری۔ آئی جی جیل خانہ جات پنجاب نے عید جیل ملازمین اور قیدیوں کے ساتھ گزاری۔ میاں فاروق نذیر نے عید نماز ڈسٹرکٹ جیل لاہور میں ادا کی۔ قیدیوں اور جیل ملازمین کو عید کی مبارکباد دی۔ جیل کے مختلف حصوں میں سہولیات کا جائزہ لیا۔ قیدیوں اور ان کے لواحقین کو درپیش مسائل کے حل کرنے کے احکامات جاری کیے۔ عید کے روز آج قیدیوں کی سوئیاں، گوشت اور پلاؤ سے تواضع کی گئی۔ خواتین اور نوعمر قیدیوں کو نئے سوٹ اور مختلف تحائف بھی دیے گئے۔ عید الفطر پر لاہور پولیس کے فول پروف سیکیورٹی انتظامات۔ 8000 سے زائد اہلکار عید ڈیوٹی تعینات۔ شہر کے داخلی اور خارجی راستوں پر سیکیورٹی سخت کر دی گئی۔ ایس پی کینٹ اویس شفیق نے اہم مقامات کی سیکیورٹی کا جائزہ لیا۔ عید الفطر کی چھٹیوں میں ٹرین کا سفر کریں 25% کم کرائے کے ساتھ۔ رعایت تمام مسافر ٹرینوں کی تمام کلاسز کے لیے ہوگی۔ رعایت کا اطلاق عید اسپیشل ٹرینوں پر نہیں ہوگا۔ ریلوے اسٹیشن پر پردیسیوں کی واپسی کا سلسلہ آج بھی جاری۔ قومی کرکٹ ٹیم کے کھلاڑیوں کی قوم کو عید کی مبارکباد۔ فخر زمان، محمد حارث، محمد وسیم اور عباس افریدی کا نیک خواہشات کا اظہار۔ کھلاڑیوں نے کہا، اس عید پر خوشی منائیں گے۔ ایم ڈی واسا غفران احمد کا کنٹرول روم ہیڈ آفس کا دورہ۔ غفران احمد نے واسا سٹاف کو عید کی مبارکباد دی اور عیدی بھی تقسیم کی۔ ملکی معیشت مثبت جانب گامزن ہو رہی ہے۔ سعودی عرب پاکستان کے ساتھ دیر پار مضبوط تعلقات کا خواہاں ہے۔ کسی ملک سے قرضہ نہیں، تجارت چاہتے ہیں۔ وزیر اطلاعات عطا تارڑ کہتے ہیں، حکومتی اداروں کی نجکاری ترجیحات میں شامل ہے۔ محکمہ موسمیات آئندہ چند روز میں بارشوں کی پیشگوئی۔ موسم کا حال بتانے والوں کا کہنا ہے 13 اپریل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہوگا۔ شہر کا کم سے کم درجہ حرارت 22 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ ہوا میں نمی کا تناسب 25% ہے۔ اور اپنے پیاروں کی یاد میں شہریوں کی قبرستان آمد۔ مرحومین کے لیے فاتحہ خوانی کی جا رہی ہے۔ بچھڑنے والے پیاروں کو یاد کر کے آنکھیں پرنم۔ مرحومین کی قبر پر قرآن خوانی، درود پاک اور پھول رکھے جا رہے ہیں۔